مغربی ممالک جو ہیں ان میں کافی عرصے سے یہ قانون موجود ہے کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو جو مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اس کی جو جائیداد یا مال اس کے پاس ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ اس کی بیوی کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس قانون پہ تو اب بہت سے یعنی وہاں بھی کچھ مخالفین کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، مرد پہ ظلم ہے، اور اسی قانون کی وجہ سے بہت سے مرد اب وہاں پہ شادی ہی نہیں کرتے، وہ ویسے ہی کسی خاتون کے ساتھ رہ لیتے ہیں تاکہ قانون سے بچ سکیں، اور جب دل بھرتا ہے تو پھر کوئی اور خاتون سے، یعنی وہ خاندانی نظام وہاں پر اسی ایک قانون کی وجہ سے بہت حد تک متاثر ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک دو دن پہلے پاکستان میں بھی ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے اسی طرح کی کوئی بات کی ہے اور اسی قانون کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں شرعی لحاظ سے کیا شریعت اس بات کی گنجائش دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی قانون موجود ہو جس میں طلاق کے بعد مرد کے بعد جو سرمایہ ہے وہ آدھا اس کی بیوی کو دے دیا جائے؟ دوسرا یہ کہ معاشرتی لحاظ سے کیا یہ چیز درست ہوگی ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کہ ایسا کوئی قانون بنایا جائے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے سوال ہی میں نقصانات کا ذکر کیا ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ شادی کے ایسے نتائج پیدا کر دیتے ہیں جو مسائل پیدا کر دیتے، پھر لوگ شادی نہیں کریں گے تو خاندان ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ شادی ہونا بند ہو جائے، خاندان نہیں ختم ہوگا، شادی ہونا ختم ہو جائے گا۔ خاندان تو تب بھی بن سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے دو ایک مرد عورت رہ رہے ہوں تو خاندان بن جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ وہ جو شرمگاہ کی حلت اور حرمت کا مسئلہ جو سورہ میں بھی زیر بحث ہے کہ شاعر اللہ جو ہے خدا کے احکام کی خلاف ورزی، وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب آپ شادی کو مشکل کرتے ہیں وراثت کے ٹائم پر یا طلاق کے ٹائم پر، دونوں صورتوں میں کام خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ ڈرتے ہوئے شادی نہیں کرتے۔ یہ ایک چیز واضح ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے وہ ایک اور معنی کی بات ہے، اس کو بہتر کر لیا جائے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ بیوی بھی کماتی ہے اور شوہر بھی کماتا ہے اور مل کر گھر چلا رہے ہیں، اس میں تو آدھا آدھا یا جتنی بھی کمائی کا حصہ ہے دونوں کا وہ تو ملنا چاہیے۔ یعنی ایک بیوی کما رہی ہے اور ایک شوہر بھی کما رہا ہے، اور وہ گھر کا فرنیچر خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ شوہر کا ہے، یہ ناانصافی ہوگی۔ تو جو کمانے والی بیوی ہے اس کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی کمائی کے بقدر اس کو کچھ نہ کچھ ملے طلاق کے موقع پر، کہ ہاں تم نے کمایا تھا اتنا، تم مثال کے طور پر شوہر 100 روپے کماتا ہے، بیوی 50 روپے کماتا ہے، تو بیوی کو تیسرا حصہ مل جائے، ساری پراپرٹی جو انہوں نے شادی کے بعد بنائی ہے۔ اتنی بات عدل کے مطابق ہے، یہ خلاف نہیں ہوگی، نہ نکاح کے خلاف ہوگی نہ کسی اور چیز کے خلاف ہوگی۔ البتہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی جو کام کرتی ہے، کھانا پکا رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، اس کو بھی پراپرٹی کا حصہ مان لیا جائے، اس کی سروسز ہیں۔ یہ ایک بات ہے جو مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے کوئی، کہ یہ بات ان کی ایک لحاظ سے وزنی ہے کہ شوہر کما رہا ہے اور بیوی سارا گھر چلا رہی ہے۔ جب قرآن مجید کا قانون نازل ہوا تھا تو اس وقت ساری عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی تھیں، خود سیدہ عائشہ نے کبھی کھانا نہیں پکایا، ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ نے پکایا، کہانیاں الگ بات ہے جو بنا لی جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو اشرافیہ تھے عربوں کے، وہ کھانے پکانے نہیں پکاتے تھے، گھر میں غلام ہوتے تھے، ملازم ہوتے تھے، وہ کر لیتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ کیا ایک عورت کی یہ کمائی کیا کمائی قرار دی جا سکتی ہے؟ صرف اتنی بات زیر بحث ہے، صرف اتنی بات زیر بحث ہے کہ ایک عورت جو گھر کا سارا کام کرتی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، کھانے پکا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، صفائیاں کر رہی ہے، کیا اس کو کوئی کمائی کا معنی دیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بات ہے۔ تو ہم آج ساری دنیا اور پرانے زمانے سے ساری دنیا مزدوری کو، محنت کو مزدوری دیتی رہی ہے، تو آپ مقرر کر لیں، اس کا کوئی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اس بات کو ریکگنائز کرنے کا نام ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر میں کام کاج کرے تو اس کو کوئی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے، آپ کوئی اور دے لیں، آپ کہہ لیں گے ٹھیک ہے اس کو تنخواہ میں سے اتنے پیسے دے دیے جائیں گے ہر مہینے، جو اس کے شائع نشان بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ملازمہ بن کے رہ جائے۔ لیکن اب جو خرابی پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو یہ ماحول ہوتا ہے کہ ہم ایثار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو گھرانے کا باہمی محبت، باہمی تعاون والا معاملہ ہے، یہ جاتا رہے گا، بالکل برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو مثال کے طور پر میری ماں کہے کہ میں نے تمہارے کپڑے استری کرنے، لاؤ 10 روپے،
میں نے تمہارا کھانا پکایا، لاؤ 500 روپے. تو ماں ماں نہیں رہے گی، بیوی بیوی نہیں رہے گی. تو اس سے بلند رکھ کے اگر کوئی ان کو، تو ہمارے پرانے لوگوں نے ایک رستہ نکالا تھا کہ بیوی کا جیب خرچ مقرر کر دیتے تھے جو اس کے اپنے ہی ہوتا تھا. تو یہ زیادہ باعزت طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے میں سروسز چارجز میں آپ کو 100 روپے روزانہ دے رہا ہوں. آپ اس کو کہیں کہ اس کا ایک جیب خرچ مقرر کر دیں جو بیوی کے شایان نشان ہو، آپ کی کمائی کے شایان نشان ہو، وہ مقرر کر دیں. سادہ سا طریقہ ہے، ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے. اس نے شادی میں کوئی خرابی نہیں پیدا کی. البتہ یہ ریکگنائز اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے کہ بیوی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سارے گھر والے اس کو شاباش دیں، تائید کریں اس کی، اور جہاں جہاں اس کو ساتھ دینے کا موقع ہو اس کو ساتھ بھی دے دیں. بس اتنا کرنا چاہیے. یہ جو پیسے کے اندر تولنا ہے ان تعلقات کو، یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہے. کم از کم مشرقی اقوام کے لیے اچھا نہیں ہے. مغربی اقوام اگر چلا لیں تو چلا لیں. ہم تو اپنے، مثلا میں نے اپنی زندگی میں 3 حصے کر رکھے ہیں، ایک فیملی کا، ایک اپنا، اور ایک اپنے استاد کے لیے. میں المورد میں جو خدمات انجام دیتا ہوں وہ استاد کی خاطر انجام دیتا ہوں. ان کا میرے اوپر حق ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے ساجد بنایا ہے، ساجد حمید بنایا ہے. تو میں ان کا اپنی زندگی کا 1/3 حصہ استاد کے اس کام کو دیتا ہوں. تو یہ میں اب جا کر ان سے کہوں گی کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں وہ کریں، نہیں. یہ ہمارے ہاں کے مشرقی تعلقات کی ایک خاص قسم ہے کہ اس میں ہم دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ اس فضا کو خراب کرے گا. تو انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے جج صاحب نے، وہ اہم ہے کہ گھر میں بیوی جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کو بے وقت نہ سمجھا جائے. بس اتنی بات اہم ہے. باقی جو طریقہ انہوں نے تجویز کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سر اس میں جو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بیوی جو گھر میں کام کرتی ہے تو مرد باہر جا کے کماتا ہے، اس کے بدلے آرام سے کما سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گھر میرا سنبھالا جا رہا ہے بیوی کی طرف سے. جو مرد باہر جا کے کما رہا ہے، بیوی گھر سنبھال رہی ہے اور مرد باہر جا کے کما رہا ہے، تو اس میں جو مرد کما کے گھر لاتا ہے اس میں وہ بیوی کو بھی تو اس میں سے حصہ ساتھ ساتھ ہی دیتا ہے نا. یعنی وہ بیوی کو آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، اس کو کھانا ملتا ہے، بیمار ہوتی ہے علاج ہوتا ہے، وہ اس کو عید پہ شادی بیاہ پہ کپڑے ملتے ہیں. یعنی وہ مرد جو کما رہا ہوتا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مرد خود پہ کم خرچ کرتے ہیں اور بیوی بچوں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ اس لیے اس کو ذمہ داری دی ہے کمانے کی. تو ایسے ہی ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو مرد وہ جو کما رہا ہے وہ ساتھ ساتھ بیوی پہ لگا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جب طلاق ہو گئی ہے اب پھر مرد اپنی آدھی جائیداد بیوی کو دے دے، تو یہ تو پھر مرد پہ ظلم ہو گیا نا. جی بالکل اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جو وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ اصل میں ہمارے معاشرت میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہ. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن ایک اور بات سامنے رکھیے کہ جو اب جنریشن آگے بڑھ رہی ہے، آپ کی عمر کے لوگ، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی عمر کے لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں اس میں بیوی کی حیثیت کیا ہے اور شوہر کی حیثیت کیا ہے. یہ دونوں وہ نہیں ہے جو میرے زمانے میں ہوتی تھی. تو ہمارے زمانے میں بیوی گھر کا ایک ایسا فرد ہوتی تھی جو ماں کی حیثیت لے لیتی تھی، بیوی ہونے کے باوجود حیثیت ماں کی بن جاتی تھی اس کی. تو اب یہ نہیں ہے. اس میں وہ واقعتاً ہمارے دوست طالب صاحب ہیں بھائی میرے، وہ انہوں نے بڑا اچھا لفظ دیا کہ کلیگ بن گئے ہوئے ہیں. تو دونوں میاں بیوی ایک ادارے کے چلانے کے کلیگ ہیں. اس پس منظر میں جج صاحب کی بات پہ غور کیجئے تو کیا مطلب ہے اس کا. تو کلیگ ہے تو کلیگ تو تنخواہ ملنی چاہیے نا کام کی. ہمارے ذہن میں کیا ہوگا کہ میں بیوی کو گھر کا کھانا پکانے پر تنخواہ دوں تو میں نے ملازمہ رکھ لی ہے، ہم تو اس کو شان کے خلاف سمجھیں گے. تو یہ وہ تصورات ہیں جن کا ٹکراؤ اب ہو رہا ہے. تو ہم پرانے تصور کے لحاظ سے تو بالکل دھکیلیں گے اس بات کو، لیکن دور جدید میں جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس کے لحاظ سے مجھے یہ اس کے لیے بھی پسندیدہ بات نہیں ہے جو تجویز کیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ اب ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. معاشرت تبدیل ہو رہی ہے. اس میں واقعتاً میاں بیوی نہیں بنتے، ایک فیکٹری میں 2 ملازم آ جاتے ہیں. سر معاشرت کی تبدیلی ہمارے ہاں تو کچھ دیر سے ہوتی ہے، جبکہ جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کوئی آج سے 10-20 سال پہلے یہ تبدیلی آ چکی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں اتنے سال بعد آتی ہے. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ انہوں نے جو تجربات کیے ہیں اس طرح کے قوانین بنا کے ان کے سائیڈ افیکٹس دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انہوں نے تجربات کیے ہیں، جو نقصان اٹھائے ہیں، ہم بالکل قدم بہ قدم وہی اپنے ہاں نافذ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھے بغیر کہ ادھر کیا ہو رہا ہے.
اصل میں ہمارے جو قوم ہے ہم زندہ قوم نہیں ہیں. زندہ قومیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کے قبول کرتی اور اپناتی ہیں، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک تو نقال ہیں. دیکھیے کوئی پچھلے 20 سال سے ایک تصور ہے جو بہت سمجھنے کا ہے، وہ گلوبلائزیشن کا ہے. گلوبلائزیشن اگر آپ گوگل کریں گے اس تصور کو تو وہ آپ کو کئی پہلوؤں سے اس پر واضح کرے گا. گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک تمام کے تمام لوگ ایک ہی طرح کے افکار کے حامل ہو جائیں، ایک ہی دین بن جائے ان کا، ایک ہی لادینیت آ جائے، ایک ہی طرح کے کپڑے، کہ اگر امریکہ کی ایک فیکٹری جین بنائے تو پوری دنیا میں آرام سے بک سکے. یہ وہ تصور ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ یہ کام کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں، ہمارے ہاں جو اس طرح کی فیصلے آتے ہیں، اس کے پیچھے یہ دباؤ ہوتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جج نے بیوقوفی کر دی ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک پورے تصور ہے جو لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی کی بات کر رہے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہیں، یا ان کو واقعتاً سمجھ آیا کہ ایسا ہونا چاہیے. تینوں صورتوں میں وہ پورے اس فضا جو گلوبلائزیشن نے پیدا کی ہے اس کا ایک نتیجہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے. تو ہمیں بڑے شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے چیزوں کو اپنانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے فریقین پہ، نہ شوہر پہ، نہ بیوی پہ. اور ہماری جو ویلیوز ہیں خاندان کی، نکاح کی، پاکیزگی کی، تعلق میں پاکیزگی کی، تعلق میں احترام کی، وہ قائم رہنی چاہیے.